الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے سنگی محبت نال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدین چشتی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال اسی سارے ساتھی جمعہ المبارک دیش بابرکت دن جمعہ دی نماز پڑھنے آستے مسجد دے اندر حاضر ہوئے ہیں کچھ ساتھی تیاری کر کے آ رہے ہیں اللہ رب العالمین میں سمیت سارے ساتھیاں دا ایتھے آنا بہنا نماز جمعہ ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ان لمحات اساں سارے آستے قیامت والے دیہڑے نجات دا ذریعہ بنائے حاضرین محترم میرا چونکہ تہاڈے اس گراں دے اندر پہلی میری حاضری ہے میری عادت رہی ہے میں جس جگہ تے بھی جاواں کوشش یہی ہونی کہ پہلی حاضری اللہ رب العالمین دی محبت لوگاں دے گوش گزار کیتی جائے رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ رب العالمین مینو حق گل کہن دی تہانوں سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حاضرین محترم حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ رب العالمین فرمانا حدیث قدسی ہونی کہ فرمان اللہ دا ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا بیان کیتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرمانا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا. فاحببت ان اعرف، میری محبت نے چاہیا میں جانیا من جاؤں، میں پہچانیا من جاؤں. فخلقت الخلق، پس میں مخلوقاں پیدا کی. گویا پتہ یہ چلیا یہ جڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کی تھی، یہ جڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی، اے اللہ رب العالمین نے اپنی محبت دی وجہ نال بنائی. او اللہ جس تواں بھی تے ماں بھی وجود عطا کیتا اور اپنی محبت دی وجہ نال اللہ رب العالمین نے اس کائنات بنایا. او اللہ بھی تے کچھ چاہنا، اللہ کی چاہنا. اللہ قرآن ارشاد فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جڑے نے او میرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اشد دا معنی ہونا شدید محبت کرنا، شدید پیار کرنا. شدو اللہ نہ جڑے ایمان والے نے میرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے، میرے نال شدید پیار کرنے. حاضرین محترم، اگر اسی اپنے جسم دے جڑے ظاہری حصے نہ انہاں تے غور کریے، جسم دے ہر حصے دا کوئی نہ کوئی کام ہے. ہاتھ اللہ رب العالمین نے دیتے کام کرنے واسطے، پیر اللہ رب العالمین نے دیتے ٹرنے واسطے، اللہ رب العالمین نے زبان دیتی بولنے واسطے، اکھاں اللہ رب العالمین نے دیتیاں ویکھن واسطے، کن اللہ رب العالمین نے دیتے سننے واسطے، نک اللہ رب العالمین نے دیتا سنگنے واسطے، عقل اور شعور اللہ رب العالمین نے دیتا سوچنے اور سمجھنے واسطے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے واسطے. یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے واسطے. اس دل کے اندر یا کہ دنیا دی محبت غالب ہوئے گی یا رب رسول دی محبت غالب ہوئے گی. اگر دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب ہے، انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، انسان قبر دے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ آستے کامیاب ہے. اور اگر دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب نہیں تو پھر انسان دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، قبر اچ بھی ناکام ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ آستے ناکام. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر نہ تے انسان دا مال کم آنا اور نہ ہی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلے ظاہری حسب و نسب تے ہونے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر انسان دا مال نہیں، انسان دے اعمال کم آنے نے. اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلے ظاہری حسب و نسب تے نہیں، نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہونے. جس بندے دی نسبت اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنی پکی ہوئے گی، جتنی مضبوط ہوئے گی، وہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اتنی ہی عزتاں پائے گا، اتنا ہی کامیاب ہوگا. اگر فیصلے صرف مال تے ہونے ہوندے نا تو پھر یاد رکھو شداد، حمان، ابو جال، ابو لاب اور اس طرح دے بڑے بڑے جڑے کافر ہو کے گزرے، انہاں کول مالاں دی کمی کوئی نہیں، انہاں کول اعمال کوئی نہیں. اور صرف اگر ظاہری حسب و نسب تے گل ہونی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سگا چچا نام عبد العزہ، لیکن نہ تو کوئی نہیں جاننا، سارے ابو لہب آکھدے. کی معنی ابو لہب دا؟ اللہ رب العالمین نے اسا جڑا چہرہ دیتا ہے نا، وہ ایڈا سونا چہرہ ہے نا کہ ابو لہب دا معنی ہونا شولے دا باپ. جس طرح انگار بھکنے ہونے اسی طرح اس کا جڑا چہرہ ہے وہ بھکنا ہونا ہے. اس طرح رتے لال انگار ہونے نا، آپ جس ٹائم آگ دے اندر پہ ہومن تو بندہ ہوتے کوئی ذرا جائے اس تے حوال دا جھونکا آوے یا کسی چیز نہ اساں جلے نا تے جڑے انگار ہونے اور رتا رنگ کٹنے، اسی طرح اس کا جڑا رنگ ہے وہ رتا لا لیا. ابو لہب تاں کیا میں عبد العزہ نہ یا شولے دا باپ، لیکن دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نہیں. اللہ چہرہ تے سونا دیتا ہے لیکن دل نہ سونا بنانا ہے. اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت آن کے سونا بنانا ہے، لیکن دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نہیں. دنیا دے اندر بھی ناکام ہویا، قبر وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ناکام ہو رہا، آخرت وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ناکام.
اور اس کے مقابلے کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، مقابلہ تے کوئی نہیں، کفر اور اسلام کا کس چیز کا مقابلہ ہوتا، لیکن ایک دنیاوی اعتبار نال دیکھا منجے بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ تو چل کے آئے ہیں، ہونٹ بھی موٹے موٹے نے، رنگ بھی اتنا صاف نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، غلام ابن غلام نے، لیکن اللہ رب العالمین نے عزت مقام شان و عطا کی تھی کہ چلتے زمین دے ہوتے نے انہاں دے چلن دی آواز عرش بری تے سنائی دی۔ حاضرین محترم کیسی دل لے چلا اور اللہ دے رسول دی محبت سی، دل لے چلا اور اللہ دے رسول دا پیار سی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرمانے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز نصیحت پہ کرنے، قریش مکہ دا ایک وفد آنا اور اس نال بڑے بڑے قریب تو دور تو بڑے بڑے علاقے دے سردار نے، دنیا آلہ دا رواج آپ کے نو، رسم آپ کے نو، جدوں میں کوئی بندہ آنا اس بندے دا تعارف کرایا جانا، دسیا پہنا ایک دوسرے نال جس ٹائم گل بات ہوندی ان آئین آ کے بیٹھے تے تعارف ایک بندے نے کرایا، اس سردار دا فلانا نام ہے، اس دا فلانا باپ ہے، اس دا فلانا قبیلہ ہے، تو انہوں دا تعارف ہو چکیا۔ تو انہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تعارف کرانا شروع کیتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حاضرین محترم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے دل کے اندر خیال آیا، اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تعارف کس طرح کرائیں گے، میں تے غلام ابن غلام ہوں، اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے کی دسن گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹھ کے باہر چلے گئے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے سامنے انہوں نے تعارف کروایا، لیکن جس وقت مجلس ختم ہوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد حسین دے اندر نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال اور قریش مکہ دے سرداران نال اٹھ کے جدوں مسجد حسین دے اندر تشریف لے کے گئے نا، کہ حاضرین محترم ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ دے سرداران نو بھی روکیا، اپنے صحابہ نو بھی روکیا اور روک کے فرمایا ہے لوگوں انہاں وچ کوئی ابو بکر سی، کوئی عمر سی، کوئی عثمان سی، کوئی علی سی، کوئی طلحہ سی، کوئی زبیر سی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، فرمایا ہے نے ساڑھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا لمانا ہونا سردار، ہے نے ساڑھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم میں پھر نا اتنا مقبول ہویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پھر بلال حبشی کہہ کے نہیں بلکہ سیدنا بلال کہہ کے پکاریا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم جب بندے دے دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت آئے، جو دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار آئے، پھر اللہ رب العالمین کی عطا کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے تشریف لے کے آندے نہیں، صبح صبح دا وقت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، غلط فہمی ہوئی، اس وقت کوئی اس زمانے گھڑیاں تے ہونیاں نہیں ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلط فہمی ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک غلط فہمی ہوئی کہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری دا وقت ختم ہو گیا، تسی ہجے بھی سحری تناول فرما رہے ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال سحری دا وقت ہجے باقی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے کے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری دا وقت ختم ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال سحری دا وقت ہجے باقی ہے۔ تو تیسری باری واپس تشریف لے کے آئے نا، غلط فہمی ہو رہی سی، ان کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قسم ہے اس پروردگار دی جس نے قبضہ قدرت کے اندر میری تے تہاڈی جان ہے، سحری دا وقت ختم ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے دا او نوالا جیڑا توڑیا سی
توڑ کے منہ والے پاسے لے کے جا رہے سن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے دے لقمے دوبارہ چنگیٹ دے اندر رکھ کے میرے نبی مسکرا کے کیا بلال شیری دا وقت تے ہجے باقی سی، لیکن جدو تسا قسم کھا دی اللہ رب العالمین نے تہاڈی قسم نو پورا کرنے واسطے شیری دے وقت نو سمیٹ کے رکھ چھوڑیا۔ تو دل وچ اللہ دی محبت ہوئے، تو دل وچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار ہوئے، پھر اللہ رب العالمین یہ عطا کرنا، یہ شانہ عطا کرنا، یہ عزتہ عطا کرنا، یہ مقام عطا کرنا۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جڑے نے میرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کردے نے، میرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کردے۔ حاضرین محترم، ایمان والے دی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، ایمان والے اللہ نال کن محبت کی تھی، ایمان والے اللہ رب العالمین دی ذات نال کس طرح پیار کیتا۔ الحمدللہ اہل سنت۔ حاضرین محترم، اسی اللہ رب العالمین دا بھی ذکر کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی حد تو ود کے پیار کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے بھی تذکرے کرنے ہیں، اولیاء کاملین دے بھی تذکرے کرنے ہیں۔ حاضرین محترم، الحمدللہ اہل سنت، اہل نسبت ساڑیاں مساجد دے اندر، سڑیا گھراں دے اندر ہر مہینے دے اندر تقریباً 11ویں شریف جڑی وہ منعقد کیتی ہوئی یا مساجد دے اندر 11ویں شریف دا پروگرام جڑا ترتیب دیتا جانا کس نال منسوب کیتی جانی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ و رحمت اللہ علیہ دے نا دے نال اس 11ویں شریف دی نسبت جڑی ہو کیتی جانی۔ آن دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ انہاں اللہ رب العالمین نال کن محبت کیتی، انہاں اللہ رب العالمین دی ذات نال کس طرح پیار کیتا۔ حاضرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے مسجد دے اندر تشریف فرمانے یا اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے، ایک خاتون آئی اور عرض کرتی ہے میں ملنا چاہنی ہوں، پردے دے اندر ہے۔ حاضرین محترم، اس کو اجازت ملی اور کہنے لگی اے عبد القادر جیلانی، اگر اللہ رب العالمین نے پردے دا حکم نہ دیتا ہوئے میں اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے تو انہوں اپنا چہرہ دکھائیاں، اللہ نے کتنا حسین بنایا، اس کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہنا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں ایک گل سنی غش کھا کے ڈٹھے، حاضرین محترم بے ہوش ہو گئے۔ مرید بڑے پریشان ہوئے کہ گل کوئی پریشانی والی نہیں سی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ و رحمت اللہ علیہ اس گل نو سن کے غش کھا کے ڈہ پے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد انہوں ہوش آیا، مریدہ عرض کی تھی حضرت ایک گل پریشانی والی نہیں سی، لیکن تسا عورت دی گل سنی اتنے پریشان ہوئے ہو کہ تسی غش کھا کے ڈہ پے ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب دیتا، آپ فرمایا لوگو اس دی گل دی وجہ دے نال میں غش کھا کے نہیں ڈٹھا، اس دی حسن دا تذکرہ سن کے میں غش کھا کے نہیں ڈٹھا۔ حضرت پھر کس وجہ تو پریشان ہو کے غش کھا کے ڈٹے ہو؟ کیا اس نے گل کہی ہے، دل تے جا کے لگی ہے، اس نے یہ کیا کہ اے عبد القادر اگر اللہ رب العالمین نے پردے دا حکم نہ دیتا ہوئے میں اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے تانوں دکھائیاں، اللہ میں نے کتنا حسین بنایا، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہنا۔ میرے دل سے گل اس راستے جا کے لگی یارو ایک غیر ہو کے ایک خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، ایک اللہ رب العالمین کی بندی ہے، اس کائنات کا بنایا نہیں، خالق و اللہ رب العالمین ہے، ایک مخلوق ہو کے اپنی ذات کے اندر شراکت برداشت نہیں کر سکتی، وہ خالق ہو کے اپنی ذات کے اندر شراکت کس طرح برداشت کرے گا؟ خالق ہو کے اپنی ذات کے اندر شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ساڑھے کابرین کا دسیا جا سکتی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا بہت بڑا نام ہے تفسیر دی دنیا دے اندر، حاضرین محترم بہت بے شمار کتاباں آپ رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی خدمت کے اندر گزاری ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے علماء جانتے ہیں کہ کتنا بڑا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا۔ حاضرین محترم آپ رحمت اللہ علیہ کل آخنے ہونے سن، آپ آخنے ہونے سن اے الہ العالمین میں نو دن چنگا نہیں لگتا لیکن تیری یاد تو بغیر، اے اللہ میں نو رات چنگی نہیں لگتی مگر تیرے نال راز و نیاز تو بغیر، میں نو دن چنگا نہیں لگتا تیری یاد تو بغیر، یعنی اے اللہ وہ دن ماں چنگا ہی نہیں لگنا جس دن کے اندر میں تیری یاد نہ کر لواں، اور اے اللہ وہ رات ماں چنگی نہیں لگنی جس رات کے اندر تیرے نال راز نیاز دیاں گلاں نہ کر لواں۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہاں اللہ رب العالمین نال محبت کی تھی، جنہاں اللہ رب العالمین نال پیار کی. اللہ فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جڑے نے میرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کردے، میرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کردے. انبیاء کرام علیہ السلام دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ کہ اللہ دے نبیاں اللہ نال کینج محبت کیتی، اللہ دے رسولاں اللہ رب العالمین دے نال کس طرح محبت کیتی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ دے نبی نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بے شمار مال دے نال نوازیا سی، بے شمار مال عطا کیتا سی. حاضرین محترم، آپ رضی اللہ آپ علیہ السلام کے متعلق آنا کہ اللہ رب العالمین نے جڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جڑا مال عطا کیتا ہے نا، آپ دے کول بھیڑاں اور بکریاں دے ریوڑ سن، بھیڑاں اور بکریاں دے ریوڑ سن، اور اتنے ریوڑ سن کہ جنہ دے کئی کتے راکھی کرنے ہونے. تسی اندازہ کرو جس ریوڑ دے کئی کتے راکھی کرنے ہو سن، کو کوئی مال تھوڑا جا دینا ہو سن. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جدوں لقب عطا کیتا نا خلیل دا، تو فرشتے ایک دن عرض کیتی ہے اللہ خلیل دا تے معنی ہونا بہت قریبی سنگی. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تیرے خلیل نے، واقعی تیرے بہت قریب نے؟ کیا ہاں اے میرے فرشتے ابراہیم علیہ السلام واقعی میرے خلیل نے. اللہ اتنا بڑا لقب جے تساں انہاں عطا کیتا. اللہ رب العالمین نے کیا ہاں واقعی میرے خلیل نے. اللہ اگر انہوں نے کوئی امتحان لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا لے لو. ایک فرشتہ آیا انسانی شکل دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی دے دامن وچ بکریاں چرا رہے تے او اللہ دا فرشتہ آیا انسانی شکل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لینے واسطے کھڑا ہویا ایک جھاڑی دے کول، اور جھاڑی دے کول کھڑے ہو کے اس نے اللہ رب العالمین دی حمد بیان کی تھی، اللہ رب العالمین دی تعریف بیان کی تھی، اللہ دی بزرگی بیان کی تھی. الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بکریاں چھوڑیاں خود اس جھاڑی دے کول آ گئے. بڑے الفاظ سن، بڑے پیارے الفاظ. اللہ دے فرشتے نے وہ الفاظ آکھنا شروع کیتے. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے نے. اللہ رب العالمین دا فرشتہ انسانی شکل دی اندر آندا ہے، پہاڑی دے کول کھڑے ہو کے اس فرشتے نے اللہ دی حمد بیان کرنا شروع کی تھی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ رب العالمین دی حمد سنی، جدو اللہ رب العالمین دی پاکی سنی، جدو اللہ رب العالمین دی تعریف سنی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بکریاں پہاڑی دے دامن دے اندر چھوڑیاں، خود چلدیاں چلدیاں اس جھاڑی دے کول آئے. اتھے او فرشتہ اللہ دی تعریف بیان کر رہا سی، اللہ دی بزرگی بیان کر رہا سی، انسانی شکل دے اندر سی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی، تو جڑی اللہ دی تعریف سنائی، تو جڑی اللہ دی بزرگی سنائی، تو جڑی اللہ دی حمد سنائی، الفاظ بڑے چنگے سر میرے دل نو جا کے لگے نے. مہربانی کر ایک باری اور مینوں اللہ دی تعریف سنا دے، ایک باری مینوں اور اللہ دی بزرگی سنا دے، ایک باری مینوں اور اللہ دی حمد سنا دے، ایک باری اور مینوں اللہ دی شان سنا دے. وہ فرشتہ انسانی شکل دے اندر ہے، وہ فرشتہ
او فرشتہ انسانی شکل دے اندر ہے. حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں یہ گل کہی فرشتہ کہن لگا اے میرے بھائی میں تینوں پہلی باری اللہ دی تعریف سنائی اللہ دی حمد سنائی تو میں نو کچھ دیتا نہیں میں تیرے کو کچھ منگیا نہیں اگر میں تینوں دوسری باری اللہ دی تعریف سناواں تو میں نو کی دے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے یار پہلی باری میں اللہ دی حمد سنی دور کل کے سنیا تو میرے کو کچھ منگیا نہیں میں تینوں کچھ دیتا نہیں دوسری باری اللہ دی تعریف سنانا تیرا کام ہے. وہ سامنے جڑیاں بکریاں دا ریوڑ نظر آ رہا ہے وہ ساریاں دیاں ساریاں میریاں بکریاں نے دوسری باری اللہ دی تعریف تو سنا دے. بکریاں جڑیاں نے گنن دے اندر آندیاں نہیں بے حد و حساب بے شمار بکریاں نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے ادیاں بکریاں دا مالک تو ہو جاویں گا ادیاں بکریاں دا مالک میں رہ جاواں گا اس تو بعد ادیاں بکریاں دا مالک تو ادیاں بکریاں دا مالک میں. دوسری باری اللہ دی ہم تو سناؤ دوسری باری اللہ دی بزرگی تو سناؤ. حاضرین محترم اللہ دے فرشتے نے دوسری باری اللہ دی تعریف سنانا شروع کی تھی. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دوسری باری کول آ کے اللہ دی حمد سنی اللہ دی پاکی سنی اللہ دی بزرگی سنی اللہ دی شان سنی اللہ دی عظمت سنی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے یار پہلی باری دور کھل کے سنیا سی مزہ آیا سی تاں تیرے کول آیا دوسری باری کول آ کے سنیا پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا مہربانی کر ایک باری اور اللہ دی تعریف سنا دے اللہ دی بزرگی سنا دے. او فرشتہ انسانی شکل دے اندر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لے رہا ہے کہنے لگا اے میرے بھائی پہلی باری تو کچھ میں نو دیتا نہیں دوسری باری تو میں نو ادیاں بکریاں دے دیتیاں تیسری باری اگر میں تینوں اللہ دی تعریف سناواں تو میں نو کی دے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے اللہ نال محبت ویکھ اللہ نال پیار ویکھ اللہ دے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے یار پہلی باری تو کچھ میرے کو منگیا نہیں دوسری باری تو منگیا میں تینوں اگے ادیاں بکریاں دے دیتیاں تیسری باری اللہ دی تعریف سنانا تیرا کم ہے اپنے کول ایک بکری بھی نہیں رکھاں گا ساریاں دیاں ساریاں بکریاں تینوں دے دواں گا. اور اس اللہ دے فرشتے نے انسانی شکل دے اندر تیسری باری جدوں اللہ دی حمد سنائی اللہ دی بزرگی سنائی اللہ دی تعریف سنائی یاد او زبان بھی پاک سی کہ رب دا فرشتہ سے بظاہر انسانی شکل دے اندر آیا سی حمد بھی رب العالمین دی سی سنن والے بھی اللہ دے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سن. حالین محترم ماحول بھی پاکیزہ سی کیونکہ اتنے اور تے کوئی ہے ہی سی نہیں. آج حاضرین محترم اگر کوئی قاری قرآن رب دے قرآن دی تلاوت چنگی کرے اہل ایمان کہندے نہیں یار یہ رب دا قرآن پڑھدا چلا جائے میں سندا چلا جاواں. اور حاضرین محترم ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا او اللہ دا فرشتہ اللہ دی تعریف بیان کر رہا سی اللہ دے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی تعریف سن رہے سن. جدوں تیسری باری اس نے اللہ رب العالمین دے حمد بیان کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا یار پہلی باری دور کر کے سنیا مزہ آیا دوسری باری کول آ کے سنیا پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا تیسری باری تم میرا دل ہی لے لیتا ہے مہربانی کر ایک باری اور میں نو اللہ
اللہ دی تعریف سنا دے، اللہ دی بزرگی سنا دے۔ ہن او فرشتہ کہن لگا یار پہلی باری تو میں نو کچھ دیتا نہیں، دوسری باری تو میں نو ہدیاں بکریاں دا مالک بنا دیتا، تیسری باری تو میں نو ساریاں دیاں ساریاں بکریاں دے دیتیاں، اگر میں تینو ہن اللہ دی تعریف سناواں تو میں نو کی دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا جواب سن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جواب دے دے نے کہ اب پہلی باری تو میرے کولو کچھ منگیا نہیں، دوسری باری تو منگیا میں تینو ہدیاں بکریاں دے دیتیاں، تیسری باری تو منگیا میں تینو ساریاں بکریاں دے دیتیاں۔ یار تینو بکریاں چران واسطے کسی خادم دی ضرورت پوے گی، میں نو اپنا خادم بنا کے اپنے نال رکھ لویں، میں تیریاں بکریاں چراندا رہاں گا، تو اس دے عوض دے اندر میں نو میرے رب دی تعریف سناندا رہیں۔ ہون اللہ دا فرشتہ بولیا، فرشتہ کہنے لگا اے میرے بھائی تم واقعی اللہ دا خلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جڑا تینوں لقب عطا کیتا نا خلیل دا، تو تیری ذات نال ہی جچنا وے۔ ایک واری آگ تے ایک واری اللہ دی تعریف سناواں گا، دو واری آگ تے دو واری سناواں گا، جتنی وار کہویں گا رب دی تعریف سناواں گا، میں تے رب دا فرشتہ ہاں تیرا امتحان لینے واسطے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ نال محبت کرنے تے ٹوٹ ٹوٹ کے کرنے، ایمان والے اللہ نال محبت کرنے تے ٹوٹ ٹوٹ کے کرنے۔ حاضرین محترم آؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا دور، ایمان والے اللہ نال کن محبت کی تھی، ایمان والے اللہ نال کن پیار کی تھی۔ مال زیادہ ہوئے یا کم ہوئے نا اس کی پرواہ نہ کیتا کرو، دعائیں منگیا کرو اللہ رب العالمین مال تھوڑا دے یا زیادہ دے، اللہ ایمان دی دولت عطا کرے۔ میں پہلے عرض کیتا کہ مال جڑا نا اے انسان واسطے نجات دا ذریعہ نہیں، انسان دے اعمال نے جڑے انسان واسطے نجات دا ذریعہ۔ مال اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عطا کیتا سی، نبوت بھی عطا کیتی سی، بادشاہی بھی عطا کیتی سی۔ مال اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام بھی عطا کیتا سی، نبوت بھی اللہ نے عطا کیتی، بادشاہی بھی عطا کیتی، اور مال نمرود بھی ملیا، مال فرعون بھی ملیا، لیکن نمرود اور فرعون جڑا مال ملیا انہاں واسطے تباہی دا سبب بنیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام جڑی بادشاہی عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے نال نبوت بھی عطا کی تھی۔ حاضرین محترم جنہ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں جنہ چن گی نا اور پھر یاد رکھو وہ مال دی پرواہ نہیں کرنے ہونے، وہ ہر وقت دعا کرنے نے اے الہ العالمین مال تھوڑا عطا کر یا زیادہ عطا کر، اللہ ایمان دی دولت ضرور عطا کر۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور مبارک ہے، اور آپ دے دور دے اندر جدوں کیسر و کسرا پتہ ہوئے نا، کسرا ایران دے بادشاہ دا لقب ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانہ مال غنیمت عطا کیتا، اور اس مال غنیمت دے اندر جتے اور مال کافی آیا نا اتھے سونا اور چاندی بہت زیادہ آیا، اتنا زیادہ آیا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے جدوں سونا اور چاندی اس طرح جمع کیتا گیا نا تے سمجھو ڈھیر بن گیا، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس ڈھیر پیچھے چھپ گئے، اتنا مال ہے۔ آپ لمبے کرتے سن، دراز کرتے سن، آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک دعا منگی ہے جیڑی قیامت تک امت مسلمہ واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ چاہے اور ہاتھ چاہ کے کیا اے اللہ یہ مال دی محبت، دنیا دی محبت جیڑی تو ساڑے دلہ میں چھپائی ہے اللہ یہ تو رکھی ہے، اسی اس نے ختم ہونے دعا تیرے کو نہیں کر دے، لیکن اے اللہ تیرے کو یہ دعا ضرور کرنے ہیں کہ جیڑی دنیا عطا کی تھی اللہ اس دنیا میں ساڑی آخرت دے سنوارن دا ذریعہ بڑھا دے، یعنی ایسا اے مال اس جگہ تے لون دی توفیق عطا فرما
جتے اسی مال لائیے اللہ تو بھی راضی ہو بنے تیرا سونا محبوب کالی کملی والا بھی ساڑھے تو راضی ہو. حاضرین محترم موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا آپ دے دور دے اندر فرعون آنا ربکم العالی دا دعویٰ کرنے آنا. حاضرین محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے عطا ہوتے فرعون دی خاص باندھی ہے کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس دی لائٹ خاص باندھی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فرعون پتہ چلیا کہ میری جڑی باندھی غلامہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تو فرعون نے اس لونڈیاں خادمہ ڈرایا تو موسیٰ علیہ السلام دے حتہ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ساڑھے گھر دے اندر رہنی ساڑھا رزق کھانی اسا تو سب کچھ دیتا ہویا تے کلمہ تو ساڑھے دشمن دا پڑھنی. اگر تو کلمہ نہیں چھوڑیں گی عبرتناک سزا دینا. اس لونڈی نے ایک ہی جواب دیتا اس کیا اے فرعون رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی لیکن جڑا موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اس کلمے نال غداری نہیں کر سکتی. اے سبق آج بابا خادم حسین رضوی اساں پڑھا کے گیا کہ کلمے نال غداری نہیں کرتی. حاضرین محترم اس کیا کہ رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی لیکن جڑا کلمہ پڑھیا نا اس نال غداری نہیں کر سکتی. حاضرین محترم دنیا کا جڑا طریقہ ہونا پہلے بندہ ڈرانا دھمکانا وہ ڈرانے دھمکانے سے نہ آوے تو پھر بندہ اسا سزا دینا. اور فرعون نے عبرتناک سزا دین دا پروگرام بنایا. ایک میدان دے اندر سارے دے سارے لوگ اس تے جمع کیتے اپنے سپاہی بھی اپنی فوج بھی اور جڑی عوام بھی انہاں بھی. لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں آگ لائی اس نے اتے کڑا رکھیا بچ تیل پایا اور تینوں ماما دیاں نو بلایا گیا. ایک وہ آپ ہے دو اس دیاں بیٹیاں نے. ایک دی عمر تقریباً 6 یا 7 سال ہے اور دوسری دی عمر تقریباً سال یا 1.5 سال ہے. فرعون کہنے لگا وہ سامنے تیل دا کڑا ہوئے آگ لگی ہوئی ہے تیل پیا ہویا ہے اور اس کڑا دے تلے آگ اتنی تیز ہے کہ تیل کھولنا پہ. اگر کلمہ نہیں چھوڑیں گی تیری اب بیٹیاں نو بھی اسی دے اندر جلاواں گا تینوں بھی عبرتناک سزا دیواں گا. حاضرین محترم سامنے موت نظر آ رہی ہے لیکن اس ماں دے قدمہ دے اندر جنبش نہیں آئی. اس عورت دے قدمہ دے اندر جنبش نہیں آئی. کیا فرعون رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی لیکن جڑا موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اس نال غداری نہیں کر سکتی. 7 سال دی بچی ماں کو لیتا جاندہ تیل دے کڑا دے اندر سٹیا جاندہ وہ بچی مچھلی دی طرح تل جاندی. ماں اپنے سارا آسمان وال چاہ کے کہندی ہے ربا تیرا لکھ لکھ شکر ہے میری اس بیٹی دی قربانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. حاضرین محترم ہوتے 6-7 سال دی بچی ہے اور 1.5 سال دی بچی ماں دے سینے نہ لگ کے ماں دا دودھ پہ پینی. چھوٹے بچے تے ہر بندے ہیں پیارے ہونے لیکن جنہ دے دلان دی ہوتے تالے لگ جان انہاں پھر کچھ نظر نہیں آنا. اس چھوٹی جی بچیاں کھچیا گیا تیل دے کڑا دے نزدیک کیتا گیا آواز دیتی گئی ہجے بھی وقت تھی. اس وہی جواب دیتا کہ اے تے دوسری بچی ہے اگر اس طرح دیاں ہزاراں بچیاں بھی رب دے ویا ایک ایک کر کے رب دی بارگاہ دے اندر جڑا وہ انہاں دیاں قربانیاں دے دگی. سبحان اللہ. حاضرین محترم اس دوسری بچیاں بھی تیل دے اندر جلا دیتا گیا. ہن ماں کو نے پوچھیا تیری کوئی آخری خواہش ہوئے؟ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے تو ماں بھی جلا دینا میریاں بھی ہڈیاں رہ جانیاں جسم سارے دا سارا تیل دے اندر سڑ جانا میں صرف ہڈیاں رہ جانیاں اتنی مہربانی کرنا اسا ماما دیاں دی جڑیاں ہڈیاں ہوسن انہاں ایک ہی جگہ تے دفن کر دے. فرعون کہنے لگا جی ٹھیک ہے جی کر سکتے. حاضرین محترم اس عورت نو بھی آگ دے اندر سٹیا گیا. سٹن تو بعد ہڈیاں نو ایک جگہ تے جلا دیتا گیا. فرعون گیا گھر دے اندر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہیں سن لیکن ابھی انہوں نے کسی دے سامنے اپنے کلمے دا ذکر نہیں کیتا. فرعون کہنے لگا آج میں اپنی جڑی خادمہ آئی اساں بڑی سخت سزا دیتی ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا آپ کیا کہ تو کیڑا کوئی چنگا کام کیتا ہے
دل کے اندر جدوں یہ گل سنی نا تو چوٹ لگی، کہنے لگا کہ تو بھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگی؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا، ہاں میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ پہلے معاملہ آیا گھر تو باہر دا، ہن معاملہ آ گیا گھر دا۔ کہنے لگا میں اس نے عبرتناک سزا دیتی ہے تے تنوں بھی اس تو سخت سزا دیواں گا۔ حضرت آسیہ بھی وہی جواب دیتا، جدوں انسان دے دل وچ اللہ دی محبت آ جائے اور اس محبت دی چاشنی انسان نہ ملنا شروع ہو جائے نا، پھر بندہ آنا ربا سب کچھ لے لے لیکن ایمان سلامت رکھے، دل وچ اللہ ایمان سلامت رکھی۔ حاضرین محترم، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے بھی یہی جواب دیتا، آپ کیا ہے فرعون رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی لیکن جڑا کلمہ پڑھیا اس نال غداری نہیں کر سکتی۔ سولی اس نے تیار کرائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ آستے سب تو پہلے سولی تیار کرانا والا فرعون ہے، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دے جسم ہوتے تشدد کیتا گیا۔ جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دے جسم تے تشدد کیتا گیا، اس وقت حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چاہ کے دعا منگی۔ حاضرین محترم، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دے جسم دی اتے تشدد کیتا جا رہا ہے۔ او جسم ہے کہ جنہاں نے ساری دی ساری زندگی محل دے اندر گزاری سی، کوئی دن کا بھی نہیں توڑیا سی، آج اس جسم دے اتے تشدد کیتا جا رہا ہے۔ کس وجہ دے نال کہ انہاں نے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اے مسلمان کیوں ہو گیا نے؟ حاضرین محترم، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر چاہے اور چاہ کی دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے الہ العالمین میں نو جنت دے اندر اپنا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ دے اندر مظلوم دیا فوراً قبول ہوندی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دی اس دعا نو قبول کیتا، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے جڑی اگلی دعا کی، جڑی اگلے الفاظ کے آپ نے فرمایا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ فرعون دے ظلم تے مرتوں میں نو نجات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دیا دویں دعا قبول کی تھیاں، فرعون دے ظلم تو اس وقت نجات عطا کی تھی، اور جڑی پہلی دعا منگی سی اللہ رب العالمین نے وہ کس طرح قبول کی تھی۔ حاضرین محترم، کئی ہزار سال گزر گئے، کئی ہزار سال گزرن تو بعد تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آنے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی مبارک کی تھی 25 سال دی عمر دے اندر، 40 سال دی عمر دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، سارے مومنہ دی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دا آخری وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول تشریف لے کے آنے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے خدیجہ جدو رب دی بارگاہ دے اندر جائیں گی تے رب دی بارگاہ دے اندر جا کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ جدو جاویں گی، جنت دے اندر جدو تو پہنچیں گی تے پھر جنت دے اندر جان تو بعد اپنی سوکڑنوں میرا سلام کہہ دیں گی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی زندگی مبارک دے اندر کوئی دوسری شادی کیتی نہیں سی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ عرض کردیاں نے، اے میرے سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑا مینوں پتہ ہے تساں نے دوسری شادی کوئی کیتی نہیں، اگر کیتی ہے تے میرے علم وچ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے خدیجہ واقعی میں ہجے تک دوسری کوئی شادی کیتی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر سوکڑ کے جی کیڑی سوکڑ نو جا کے میں جنت دے اندر تہاڈا سلام کہنا ہے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ رب العالمین نے جنت دے اندر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دے نال پہلے ہی میرا نکاح کر دیتا ہے۔
حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے بھی دعا منگی سی جدوں آپ دے اوتے تشدد کیتا جا رہا سی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے بھی دعا منگی سی رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ اے اللہ جنت دے اندر مینوں اپنا پڑوس عطا فرما اللہ رب العالمین نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ دی دعا قبول کی تھی جنت دے اندر اللہ نے پڑوس بھی عطا کیتا اور گھر عطا کرن تو بعد اللہ نے جڑی اگلی کرم نوازی کی تھی گھر آلا محمد عربی دی صورت عطا کیتا جنہوں نے علیہ کلمت اللہ دی خاطر دین حق دی سربلندی دی خاطر اپنی جانا دی نظرانے دیتے سی اللہ رب العالمین نے انہوں نے کی عطا کیتا حالین محترم ہے جدو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے تو بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی وفات مبارک تو بعد اور جناب ابو طالب کی وفات تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے جدو ظلم و ستم شروع کیتا گیا طائف دے میدان دے اندر جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بالکل لہو لہان کیتا گیا سی حالین محترم اس تو بعد اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے کول بلا کے معراج دا تحفہ عطا کیتا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو شب معراج میرے نبی بیت المقدس دے کولوں گزر رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیت المقدس دے کولوں عجیب دی خوشبو محسوس ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل اس طرح دی خوشبو آج تک کدی میں نو میسر نہیں آئی پہلی باری اس طرح دی خوشبو میں نو میسر آئی ہے بڑی چنگی خوشبو ہے یہ کسی چیز دی خوشبو ہے کتھوں آ رہی ہے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے نے سونا نبی جنت دی خوشبو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اسی تے بیت المقدس کو گزر رہے ہیں بیت المقدس دنیا دے اندر ہے اور اتھے جنت دی خوشبو کس طرح آ رہی ہے حضرت جبرائیل امیت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے وہ تینوں ماما دھیاں دیا ہڈیاں دفن ہیں جنہاں نے فرعون دے بھرے دربار دی اندر علیہ کلمت اللہ دی خاطر دین حق دی سربلندی دی خاطر انہاں نے اپنی جاناں دی نظرانے دیتے سی انہاں دی ہڈیاں اتھے دفن ہیں ہر روز تو خوشبو اٹھ دی ہے اور جا کے جنت دے محلات نو مہکا کے رکھ دیندی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے اللہ نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ایمان والے اللہ نال ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے اپنے دلاں چ اللہ دی محبت پاؤ اپنے دلاں چ اللہ دا پیار پاؤ اپنے دلاں دے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سونا سونا رب دا کلام قرآن مجید دے کے گئے نے اساں ہر روز پڑھیا کرو پڑھسو انشاءاللہ پڑھسو نا انشاءاللہ خود بھی پڑھو بچیاں بھی پڑھو اس دنیا دے اندر بھی کام آوے گا قبر اس بھی کام آوے گا آخرت اس ہمیشہ ہمیشہ آستے کام آوے گا اپنے دلہ دے اندر اللہ دی محبت اللہ دے رسول نال پیار آخری گل کرنا اگر اجازت ہوئے 2-4 منٹ ہوتے ہو گئے ایک آخری گل سن کے بھائی میری جولی پہ پھرانے حالین محترم قرآن نال محبت کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی دا مفہوم ہے بندہ جڑا کم کثرت نال کرنا نہ بہت زیادہ کرنا آخری وقت ہے کہ انسان دی زندگی میں وہ کام خود بخود جاری ہو گیا کتنے خوش قسمت لوگ ہو سن یارا جڑے رب دے قرآن کثرت نال پڑھنے ہو سن اور آخری وقت ہے جنہاں دی زباناں تے رب دے قرآن دی تلاوت جاری ہو گئی کتنے خوش قسمت لوگ ہو سن کہ جڑے درود شریف پڑھنے ہو سن آخری وقت ہے کثرت نال درود شریف پڑھنے سن آخری وقت انہاں دی زباناں ہوتے درود شریف دی جڑا ورد جاری ہو گئی حالین محترم پھر بندہ جس حال وچ دنیا تو گہنا نا قیامت والے دیہاڑے قبر وچوں بھی اسی حال وچوں اٹھایا گیا تے خوش قسمت لوگ نہ ہو سن جڑے درود شریف پڑھنے ہوئے ہیں اور رب دے قرآن دی تلاوت کردے ہوئے ہیں اپنی قبراں وچوں اٹھائے ہوئے سن سعید بن جبیر ایک تابعی نے حجاج بن یوسف دا دور ہے حجاج بن یوسف بڑا شفاق حکمران ہو کے گزرے
بہت سخت حکمران ہو کے گزرے، اپنے دور کے اندر بڑے ظلم کیتے۔ سعید بن جبیر حاضرین محترم مسجد خطیب نے جمعہ دا خطبہ دیتا اور حجاج بن یوسف نے تاڑیا۔ اہل حق جدوں بھی رہنے نا، اس زمانے میں بھی رہنے، اہل حق کدی باطل کے سامنے جھکے نہیں، ڈنکے دی چوٹ تے حق گلاں بیان کیتا، کیونکہ رب کے سامنے جان دینی ہے۔ اور اگر ایک عالم بندہ اس کی شانہ زیادہ، حافظ بندہ اس کی شانہ زیادہ، دا بندیاں انہاں دی سفارش کرے سی تے حضرین محترم اس تے امتحان بھی چوکے آنے ہوندے۔ جدوں سعید بن جبیر نے حجاج بن یوسف نے تاڑیا تو اس وقت بھی ایجنسیاں نے لوگ موجود ہوندے۔ حجاج بن یوسف جا کے دسیا گیا، سعید بن جبیر آن گرفتار کیتا گیا، حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیتا گیا۔ حجاج بن یوسف پوچھنے لگا، نوجوانہ تیرا نام کی ہے؟ دسیا میرا نام میری ماں سعید رکھیا۔ کہنے لگا تو ماں سعید نہیں، تو ماں شقی لگنا۔ سعید دا معنی ہونا چنگیاں بختاں والا، خوش بخت، اور شقی دا معنی ہونا بد بخت۔ کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جواب دیتا کیا، جس میری ماں میرا نام سعید رکھیا، تیرے نالوں بہتر جاننی ہے کہ میں سعید ہاں یا شقی ہوں، تیرے نالوں بہتر جاننی ہے۔ سامنے کھڑا حکمران حاضرین محترم حجاج بن یوسف کہنے لگا تیری ماں بھی جہنمی، تو بھی جہنمی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جواب دیتا، آپ کیا ہو جنت دوزخ دے فیصلے تو کون ہونا کرنے والا؟ جدوں آنکھ بند ہو سی پتہ لگ سی جنتی کون ہے دوزخی کون ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا بندہ دے کوئی کون تگڑا ہوئے، کہنے لگا ٹھہر میں تیرا علاج کرنا ہوں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جواب دیتا، آپ کیا تینوں دسن دی ضرورت نہیں، جدوں میں ممبر تے بیٹھ کے تیرے خلاف گل کیتی یہی میں پتہ ہے میرا علاج کی ہونا۔ آپ رضی اللہ عنہ کیا تو اب کہنے لگا کہ آخری خواہش ہوئے، کیا ایک ہی خواہش چاہنا ہے وہاں کہ آخری وقت 2 رکعت نفل پڑھ گئے؟ کہنے لگا پڑھ لیں۔ سعید بن جبیر 2 رکعت نفل پڑھے، جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیریا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا نوجوانہ نماز بڑی ترقی پڑھی گا، نماز تے خشوع خضوع نال پڑھنی چاہیے، تو جلدی جلدی نماز پڑھی تے فوراً آ گیا۔ آپ فرمایا ساری زندگی نمازاں خشوع خضوع نال پڑھیاں، آج لمبی اس واسطے نہیں پڑھی کہ تیرے دل وچ خیال نہ چلا جائے موت تے ڈر دی وجہ نال نماز لمبی کر چھوڑی۔ کہنے لگا میں جلاد نہ بلائی، آپ فرمایا تو جلاد نہ بلا، تیرا جلاد اپنا کام کرے گا، نبی دا دیوانہ ہونا اپنا کام کرے گا۔ اپنا کام کی کرے گا؟ آپ فرمایا انہیں پتہ لگنا نا میں کی کام کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ کیتا قبلے والے پاسے، اور قبلے والے پاسے رخ کر کے آپ نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ساری زندگی کرنا رہا ہوگی، اللہ آخری وقت ایک کام زبان تے جاری کر دینا۔ حاضرین محترم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ قبلے والے پاسے کیتا، قبلے والے پاسے رخ کر کے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے رب دا قرآن پڑھیا، موقع دے لحاظ نال پڑھیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا اے جلاد رک جا، اس شہید بن جبیر نے اپنا رخ قبلے والے پاسے کر لیتا ہے، اور قبلے والے پاسے رخ کر کے اس نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، موقع دے لحاظ نال پڑھ رہا ہے۔ حاضرین محترم سعید بن جبیر نو کیا جلاد نو کہنے لگا رک جا، اجے اس دا سر قلم نہ کرے۔ حاضرین محترم ہے جدوں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے سنیا جلاد نو حجاج بن یوسف کہنے لگا تو اس طرح کر، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ دا رخ قبلے والے پاسوں ہٹا کے چڑھنے پاسے کر دے۔ حاضرین محترم ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ دا رخ جدوں قبلے والے پاسوں ہٹا کے چڑھنے پاسے کرن دی کوشش کیتی گئی تے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف ول ویکھ کے مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے اے حجاج بن یوسف تو کی سمجھنا ہے مینوں رب دا قرآن صرف ایک ہی جگہ تو آندا ہے؟ نا نا، اللہ دے فضل و کرم دے نال رب دا قرآن پورا یاد کیتا ہویا ہے۔ تو چڑھنے پاسے رخ کرا تیری مرضی، لاندے پاسے رخ کرا تیری مرضی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ۔ یا اے حجاج بن یوسف اگر لاندیا پاسا میرے اللہ دا ہے تے چڑھنیا پاسا بھی تے میرے رب دا ہے، کدھر
اس طرح نہ ہوئے ہن تو میرا رخ کدی سجے کرائے کدی کھبے کرائے تو جلاد نو کہ جڑا اس نے کرنا ہے وہ اپنا کام کرے حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت اگلا حصہ پڑھیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یا اے حجاج بن یوسف لاندیا پاسا بھی میرے اللہ دا چڑھنیا پاسا بھی میرے اللہ دا سجے بھی میرا اللہ کھبے بھی میرا اللہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں جس پاسے بھی ویکھنا گا ادھر میرا اللہ ہی اللہ ہے میں جس پاسے بھی ویکھنا گا ادھر میرا اللہ ہی اللہ ہے حاضرین محترم حجاج بن یوسف نو بڑا غصہ آیا کہنے لگا ایک ایسا نوجوان ہے ہر گل نال جواب بھی دے رہا ہے نال رب دا قرآن بھی پڑھ رہا ہے موقع دے لحاظ نال پڑھ رہا ہے اور حجاج بن یوسف جلاد نو کہنے لگا اے جلاد اس دا رخ نہ لاندے پاسے کر نہ چڑھنے پاسے کر نہ سجے کر نہ کھبے کر جلاد پوچھن لگا جی پھر کی کراں کہنے لگا اینو منہ دے بل لٹا یار جنہاں نے رب دے قرآن نال محبت کیتی ہوئے جنہاں نے رب دے قرآن نال پیار کیتا ہوئے اللہ رب العالمین آخری وقت دے اندر انہاں زباناں تے اپنے قرآن دی تلاوت جاری کروا دیندا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ دا رخ جدوں زمین والے پاسے کیتا گیا آپ دا رخ تے زمین والے پاسے کروا دیتا گیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی رب دا قرآن پڑھیا موقع دے لحاظ نال پڑھیا آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یا اے حجاج بن یوسف اسی مٹی وچوں اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا ہے اسی مٹی دے اندر ساری کائنات نے جانا ہے اور قیامت والے دیہڑے اسی مٹی وچوں اللہ ساری کائنات نو دوبارہ اٹھاوے گا رب دے قرآن نال محبت کرو اپنی زندگیاں دے اندر اس قرآن مجید فرقان حمید نو لے کے آؤ اس نو پڑھو بھی اس نہ بچیاں بھی پڑھاؤ اور اپنے زندگیاں وچ قرآن مکمل پڑھ کے کوشش کرو اساں سمجھن دی بھی اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ تساں ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال سچی سچی محبت عطا فرمائے جڑے 5-7 منٹ تواڈے فالتو گئے تھے اس دی معذرت اللہ رب العالمین سارے آباد آنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اے دربار عالیہ ہون شریف جڑا ہون ساڈے قریب ہے اوتھے انشاءاللہ عرس دی تقریب ہو رہی 36واں عرس مبارک ہو رہا پیر کامل قبلہ صوفی باسواد رحم دل نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ دا 2 روزہ عرس مبارک ہے اور 2 اور 3 اکتوبر 2 اور 3 تاریخ جڑی ہن اگے آنی پئی ہے ہفتے اور اتوارے والے دیہڑے 2 اور 3 تاریخ کل اور پرسوں یہ سارے ساتھیاں نال گزارش ہے اسے ضرور شرکت کرو شہزاد حنیف مدنی صاحب بہت پیارے نعت خان نے انہوں نے خصوصی نعت شریف ہونی ہے ندیم آوان صاحب دی بھی خصوصی نعت شریف ہونی ہے اس تو علاوہ قرب و جوار تو قاری کمران تبسم نوری صاحب بڑے عظیم نقیب نے انہوں دی اتنے نکابت ہے اور حضرت علامہ مولانا محمد منیر شاہد صاحب سرگودا جڑے خطابت کر رہے ہیں انہوں دا انشاءاللہ خصوصی کتاب ہونا سارے ساتھیاں نال گزارش ہے اس محفل کے اندر شرکت فرما کے ثواب ادا رہے ہیں